کوئی ائمہ کو، اولیاء کو، بزرگوں کو، شہداء کو، صالحین کو، انبیاء کو اگر اس مقام پہ لے جاتا ہے جس مقام پہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، ہم یہ کہتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جاؤ. یہ دعوت توحید ہے، اور یہ دعوت ہم ہر کسی کو دیتے ہیں، سب سے پہلے دیتے ہیں، سب سے زیادہ توجہ اس دعوت کی طرف دیتے ہیں، اور اس دعوت کو سب سے زیادہ اہم اور ضروری مانتے ہیں. توحید ہی کی دعوت کیوں دی جائے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ توحید اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے. توحید اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے. آپ سبھی حضرات کو تقریباً حدیث کے عربی الفاظ بھی ہو سکتا ہے یاد ہوں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ، 5 چیزوں پہ رکھی گئی. پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے. لا الہ الا اللہ کی گواہی توحید کی گواہی، محمد الرسول اللہ کی گواہی دراصل توحید ہی کی گواہی کی تکمیل ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے بندو، اسلامی شریعت میں سب سے پہلا درجہ توحید کا ہے. میدان میں کام کرنے والی دینی جماعتوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، لوگوں کو سب سے پہلے نماز کی طرف بلاتی. کہتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، عمل میں سب سے بڑا رکن. یقیناً نماز کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، لیکن نماز اس نماز کی طرف بلاؤ جس نماز کی بنیاد توحید پر ہونی چاہیے. بات توحید پر نہ ہو اور آپ نماز کی بات کریں، یہ ترتیب الٹنے والی بات ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کتنی سادہ، ایک موٹا آدمی بھی، موٹے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بنیاد اصل میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر رکھی ہے. بنیاد پہلے توحید والی مضبوط کرو، پھر اس پر نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی ساری بنیادیں اس کے بعد اس پر قائم رکھو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات و خواتین کے درمیان حاضر ہونے کا موقع دیا. حاضرین گرامی قدر، آج کی اس مجلس میں مجھے جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ عنوان ہے توحید ہی سب سے پہلے کیوں، یا توحید کی دعوت ہی سب سے پہلے کیوں ضروری ہے. ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، اور ہم آپس میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، سب سے پہلے توحید درست ہونی چاہیے. توحید درست ہو تو باقی سب ٹھیک ہے، اگر توحید درست نہ ہو تو پھر سب کچھ برباد ہے. یہ وہ جملے ہیں جو عام طور پر ہمارے اور آپ کے اہل علم کی زبانی ہماری عوام سنتی ہیں، اور پھر عوام آپس میں ایک دوسرے کو یہ سناتی ہے.
یہ جو مسئلہ ہے کہ توحید ہی کیوں ضروری ہے یا توحید سب سے پہلے کیوں ضروری ہے، آج اس مسئلے کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دعوت اہل حدیث ہے یا دعوت توحید کی دعوت ہماری اور آپ کی جو دعوت ہے، اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جوڑا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما انعم اللہ علی العباد نعمتا اعظم من ان عرفهم لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو زندگی میں بہت ساری ہیں نا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اگر لا الہ الا اللہ کی معرفت یعنی لا الہ الا اللہ کی سمجھ اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کو دی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو توحید جسے ہم کہتے ہیں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوئی بھی رتی برابر غیر اللہ کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ جو ذات اللہ کی ہے، جو صفات اللہ کی ہیں، وہ صرف اللہ کی رہنی چاہیے، اس جیسی کوئی صفت کسی اور کی طرف نہیں جانی چاہیے، اور جو اللہ کے حقوق ہیں یعنی جو عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ عبادتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہنی چاہیے۔ یہ ہماری توحید ہے۔ اللہ کی ذات میں توحید کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ مانیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے۔ ہم یہ مانیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اکیلا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور پھر اس کی صفات میں اکیلا مانیں۔ صفات میں کیسے اکیلا مانیں؟ جیسے ہم مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ ہم اور آپ سنتے ہیں کتنی دور تک؟ ایک مسافت ہے۔ مائک نہ ہو تو میری آواز شاید آپ کے کانوں تک ٹھیک سے نہ پہنچ سکے، مائک نہ ہو تو شاید باہر کے موجود لوگوں تک میری آواز نہ پہنچ سکے اور آپ سن نہ سکیں۔ انسان کی سماعتیں محدود ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ میں اگر مولانا سے سرگوشی کروں، مولانا سن نہ سکیں، نہ سن سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ سنے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اندھیرا ہو جائے ہم نہیں دیکھ سکتے، درمیان میں کوئی دیوار کوئی پردہ حائل ہو جائے ہم نہیں دیکھ سکتے، مسافت دور ہو جائے ہم نہیں دیکھ سکتے کہیں نہ کہیں پہنچ کر، لیکن جس کے لیے یہ مسافتیں، یہ رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ دیکھتا ہے تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے، اللہ ہر چیز دیکھتا ہے۔ تو یہ جو صفت ہے کہ مسافتیں حائل ہونے کے باوجود دیکھ لینا، سن لینا، یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صفت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی بزرگ کو، کسی نبی کو یہ مانتا ہے کہ وہ کہیں دور ہیں، بغداد میں ہیں، یا پھر یہ کہ ہندوستان کے کسی کونے میں ہیں، اجمیر میں ہیں یا کہیں اور ہیں، اور یہاں سے ہماری وہ پکار سن لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غیر اللہ کو دینے والی بات ہے۔ وہ ہے تو دور لیکن ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں، لیکن جیسے لوگ کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ، کہ ہمارے سینے میں دل میں کیا ہوتا ہے، مرید کے دل میں کیا چلتا ہے پیر صاحب دیکھ لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غیر اللہ کو دینے والی بات ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اکیلی اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی ایک صفت یا کسی ایک صفت جیسی کسی اور کی صفت نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس بات کا ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں۔ اور تیسری بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ قیام کرنا اللہ کے لیے، رکوع کرنا اللہ کے لیے، سجدہ کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دل کے اندر وہ محبت،
جو عبادت اور تعظیم کے ساتھ، تعظیم اور جو ہے خضوع کے جذبے کے ساتھ وہ صرف اللہ کے لیے، ڈر کا وہ درجہ اللہ کے لیے، امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ، نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارا نظر ماننا، ہمارا کسی کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، یہ سب کام جو ہم کرتے ہیں، یہ عبادتیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نہ غیر اللہ کے نام پہ نذرانہ چڑھ سکتا ہے، نہ غیر اللہ کے سامنے جا کے دس بستہ ہم با ادب کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ جا کے کسی کے سامنے رکوع کر سکتے ہیں، نہ جا کے کسی کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، نہ منتیں نظریں کسی اور کی مان سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو دینے چاہیے۔ بات مختصر کر کے میں بتا دوں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، یہ تمام کی تمام باتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص رہنی چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اللہ کے نبی کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری عبادت یا میری قربانی، ومحیاي ومماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا، کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ نے فرمایا ان کو تو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں، أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص رکھیں، حنفاء، سب سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں۔ یہ جو لفظ حنیف ہے نا، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ آپ کا دل کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کا دل و دماغ کس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کون آپ کی ان پریشانیوں کا حل کرے گا؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، آپ حنیف ہیں۔ آپ اگر کسی کی محبت میں ہیں، محبت میں آپ کس کی محبت میں دیوانے ہیں؟ اگر اللہ کی محبت سب سے زیادہ آپ کے دل میں ہے، آپ سمجھیے آپ حنیف ہیں، آپ کا رخ یکسو ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو رہا ہے یا امیدیں جاگ رہی ہیں، یہ کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ حنیف ہیں، یکسو ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہی سے جوڑنے والا بنا لیں، یہی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بلایا ہے، اور اسی کو ہم توحید کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، مجھے توحید کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، مختصر سی بنیادی بات کہ ہم جب توحید کی بات کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے، ہم بتوں کی پرستش سے بھی بندوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے نام کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اسلام کے نام پہ، مسلمانوں کے نام پر اولیاء کے سامنے، مزار کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، کسی فقیر کے سامنے، کسی سے بھی کوئی آدمی ایسا کوئی رشتہ رکھتا ہے جو شریعت کے دائرے میں شرک شمار ہوتا ہے، ایسے رشتے کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں۔ کیوں ہم یہ دعوت دیتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ دعوت کیوں ہم دیتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم کوئی غیر مسلم ہیں، وہ کسی بھی، وہ اگر ہندو ہے تو بتوں کا پجاری، کرسچن ہے تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر ان کی مورتی بنا کے پوجنے والا، اور اگر یہودی ہے تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے والا، یا کسی اور مذہب کا ماننے والا، کسی اور چیز کی پوجا کرنے والا، ہم اس سے کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ وہی معاملہ مسلمانوں کے اندر، کوئی ائمہ کو، اولیاء کو، بزرگوں کو، شہداء کو، صالحین کو، انبیاء کو اگر اس مقام پہ لے جاتا ہے جس مقام پہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، ہم یہ کہتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ یہ دعوت توحید ہے، اور یہ دعوت ہم ہر کسی کو دیتے ہیں، سب سے پہلے دیتے ہیں، سب سے زیادہ توجہ اس دعوت کی طرف دیتے ہیں،
اور اس دعوت کو سب سے زیادہ اہم اور ضروری مانتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ پیغام ہے کہ دنیا کا ہر آدمی، ہر عالم اسی دعوت پر سب سے زیادہ اسے محنت کرنی چاہیے۔ کیوں یہ سب سے پہلے توحید، عقیدہ توحید کو سب سے پہلے کیوں رکھا جانا چاہیے؟ بھائیو، وقت بہت کم ہے میرے پاس، سچ بتاؤں تو، اس لیے کہ اگر میں صرف اس بات پہ بات کرتا جاؤں کہ کیوں توحید کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے، بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ ایک وقت جو میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے اس وقت میں کم سے کم 10 ایسی وجوہات گناتا ہوں جس کی بنیاد پر کم سے کم بتا رہا ہوں، ورنہ وجوہات اور زیادہ ہیں۔ کم سے کم 10 ایسی وجوہات گناتا ہوں جو بتاتی ہیں کہ ہم نہیں، ہر مسلمان کو زندگی میں سب سے پہلے توحید کی فکر کرنی چاہیے، سب سے زیادہ عقیدے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایسی کیا بنیادیں ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ بھائیو، ان میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات نازل فرمائی، یہ بات اتاری۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا وہ میری ہی عبادت کریں۔ آپ کو معلوم ہے نا، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن ان مخلوقات میں سے اللہ کے دین کی، شریعت کی مکلف مخلوق، اور مکلف ہونے کا مطلب یہ کہ اگر اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا تو جنت ملے گی، اور اگر عہد و پیمان کو پورا نہیں کیا تو جہنم ملے گی۔ ایسی مخلوق صرف دو ہیں، ایک انسان ہے، دوسرے جن ہیں۔ بقیہ ساری مخلوقات وہ مکلف مخلوقات میں سے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو امانت کا مطلب یہ کہ ذمہ داری کہ اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی ہی کرتے رہو گے تو تمہیں جنت ملے گی، ناکام ہوگے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دیا موقع۔ آسمان بڑے طاقتور ہیں، بڑے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سامنے یہ موقع رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع زمین کے سامنے رکھا، زمین کو بھی موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی یہ موقع دیا۔ یہ تمام مخلوقات طاقتور ہونے کے باوجود اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ اب جب ہم اور آپ مکلف مخلوق ہیں تو اللہ نے ہمیں کس چیز کا مکلف کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ دو جملوں میں بڑا فرق۔ اللہ کی عبادت کریں کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، ساتھ میں غیر اللہ کی عبادت ہو جائے تو کوئی فرق نہ پڑے، لیکن ایک مطلب ہے یہ، لیکن دوسرا جملہ ہے اللہ ہی کی عبادت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت ہے، کسی اور کی عبادت کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لیعبدونی، میری ہی عبادت کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں الا لیوحدون، اللہ نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم رکھ سکیں، اللہ کی توحید پر قائم رہ سکیں۔ یاد رکھنا، آپ کے ہمارے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر کوئی پہنچ نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو قرار نہ دے کر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک حق بھی غیر اللہ کو دیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور یہاں اس آیت کی روشنی میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہماری اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہو، ہم اس کے لیے نہ جئیں تو پھر کس کے لیے جئیں گے؟ ہم اس کو سب سے زیادہ ترجیح نہ دیں تو پھر کس کو ترجیح دیں گے؟ اللہ کی عبادت نہیں، عبادت میں اللہ کی توحید ہمارا مقصد ہے۔ صرف عبادت نہیں، عبادت میں صرف اللہ کی محبت، اللہ ہی کی کا خوف، اللہ ہی سے امید،
صرف اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنا یہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں مقصد کو بار بار یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی مقصد کی طرف سے غافل نہ ہو جائے, کوئی مقصد کو بھول نہ جائے, کوئی مقصد سے ہٹ نہ جائے, اور کوئی آدمی مقصد کو دوسرے تیسرے نمبر پہ نہ لے آئے. مقصد مقصد رہے اور آدمی مقصد سے جڑا رہے اور سفر اسی منزل مقصود کی طرف چلتا رہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ توجہ اور محنت توحید پر ہونی چاہیے. بندوں کی توحید درست رہنی چاہیے, بندوں کو توحید سے جوڑے رکھنا چاہیے. اول و آخر توحید ہی کا کام سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں وجود کا مقصد ہے. الا لیوحدون, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی توحید پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزاریں. یہ پہلی دلیل ہے, پہلی وجہ ہے جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے. حاضرین گرامی قدر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں. کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی یعنی اللہ کے نبی اللہ کے حوالے سے بات نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء, میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو سارے بندوں کو میں نے حنیف پیدا کیا تھا, یکسو بنا کر پیدا کیا تھا. وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ تھے. دوسرے الفاظ میں سب موحد تھے, سب کو اللہ تعالیٰ نے توحید پر پیدا کیا. فاجتالتہم الشیاطین, لیکن شیطانوں نے ان کو اچک لیا. ابلیس اور اس کی ذریت نے ان کو اللہ کی توحید سے ہٹا لیا, غافل کر دیا. آج آپ یہ بات دیکھ لیجئے, اللہ کے بندے کھاتے اللہ کا ہیں, پیتے اللہ تعالیٰ کا ہیں, رہتے اللہ کی زمین پہ ہیں, استعمال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ان کی زندگی میں غیر اللہ کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کے رشتے ناتے غیر اللہ سے مضبوط ہیں. اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں, اسلام کے نام لیوا کلمہ پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جمعہ میں حاضری کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے, جمعرات کی شام کسی مزار میں حاضری ان کی نہیں چھوٹتی ہے. اللہ تعالیٰ سے رشتہ ان کا نہیں, غیر اللہ سے ان کا رشتہ ہے. اللہ کے بندو, ایسے حالات میں یہ مقصد زندگی یاد نہ دلایا جائے تو پھر دنیا میں کیا کام کیا جائے؟ اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا جو ہے ہمارے اور آپ کی مصروفیت کیا ہوگی؟ مشن اس سے بڑا کیا ہوگا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت دی جائے, انہیں حنیف بنایا جائے, ان کو حنیفیت کی طرف واپس لایا جائے, بالفاظ دیگر توحید کی دعوت ان کے اندر دی جائے. اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ حاضرین گرامی قدر, توحید ہی کی دعوت کیوں دی جائے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ توحید اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے. توحید اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے. آپ سبھی حضرات کو تقریباً حدیث کے عربی الفاظ بھی ہو سکتا ہے یاد ہوں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ, 5 چیزوں پہ رکھی گئی. پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے. لا الہ الا اللہ کی گواہی توحید کی گواہی, محمد الرسول اللہ کی گواہی دراصل توحید ہی کی گواہی کی تکمیل ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے بندو, اسلامی شریعت میں سب سے پہلا درجہ توحید کا ہے. پھر کہا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ, نماز, پھر اس کے بعد زکوٰۃ, پھر اس کے بعد حج, اور اس کے بعد ذکر کیا صوم رمضان, رمضان کے روزوں کا. اب اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کو گھر بنانا ہے, آپ کو گھر بنانا ہے تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے دیواریں اٹھانے کے بعد آپ بنیاد تعمیر کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھت ڈالنے کے بعد پھر بنیاد قائم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو گھر کو نقش و نگار سے سنوار لیتے ہیں, جو کچھ آپ کو اندر سے ڈیکوریشن کرنا ہے کر لیتے ہیں, اس کے بعد جا کے زمین کھود کے آپ بنیاد بناتے ہیں؟ دنیا میں اتنی موٹی سی بات اگر ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ سوال کیوں پیدا ہو کہ توحید پر محنت پہلے کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ دین کی پہلی بنیاد یہ بنی الاسلام علی خمس میں سب سے پہلی بنیاد اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی گواہی دو, اللہ کی توحید کا اقرار کرو, اللہ کی توحید کی گواہی دے کر اپنی زندگی میں اس توحید پر قائم اور دائم رہو.
اور سچ کہیں تو آپ کو معلوم ہے یہ جو نماز ہے یہ اصل میں اس توحید کی ترجمانی ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ توحید کی ترجمانی ہے، یہ جو حج ہے یہ توحید کی ترجمانی ہے، یہ جو صوم روزہ ہے یہ بھی توحید کی ترجمانی ہے۔ ان سب کی حیثیت توحید کے بعد ہے، توحید کے ساتھ ہے، توحید کے بغیر نہیں، توحید سے پہلے نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ آج ایک بہت اہم بات آپ کو بتا، آپ جانتے ہیں میدان میں کام کرنے والی دینی جماعتوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے لوگوں کو سب سے پہلے نماز کی طرف بلاتی، کہتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، عمل میں سب سے بڑا رکن، یقیناً نماز کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، لیکن اس نماز کی طرف بلاؤ جس نماز کی بنیاد توحید پر ہونی چاہیے۔ بات توحید پر نہ ہو اور آپ نماز کی بات کریں، یہ ترتیب الٹنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کتنی سادہ، ایک موٹا آدمی بھی، موٹے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بنیاد اصل میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر رکھی ہے۔ بنیاد پہلے توحید والی مضبوط کرو، پھر اس پر نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی ساری بنیادیں اس کے بعد اس پر قائم رکھو۔ اصل چیز ہے توحید، اور توحید کے بعد اس کے اوپر نماز ہے۔ اصل چیز ہے توحید کہ بندہ اگر توحید ہی میں خلل کا شکار رہے تو پھر نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اعتبار باقی نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا بنی الاسلام علی خمس، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ بندے کی توحید پر محنت پہلے ہونی چاہیے، عقیدے پر بندے کی محنت ہونی چاہیے، بندے کا عقیدہ سب سے پہلے نمبر پہ آنا چاہیے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہی سکھایا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے توحید پر سب سے پہلے کام کرنا چاہیے۔ تیسری وجہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی، پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ہر قوم کے حالات الگ الگ تھے۔ سمجھیے اس بات کو، ہر قوم کے حالات الگ الگ تھے۔ آدم علیہ السلام اترے تو وہ توحید پر تھے، وہاں کوئی شرک نہیں، کوئی گمراہی نہیں تھی۔ پہلے نبی حضرت آدم وہ خود موحد ہیں اور وہی پہلے انسان ہیں۔ اب اس کے بعد جو اولاد ہوئی انہی کے گھر کی اولاد ہے، وہ بھی توحید پر آ رہی ہے۔ پہلے نبی وہ جو توحید پر ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح کی قوم شرک میں مبتلا ہے، اور اگر ہم بنی اسرائیل کے انبیاء کی بات کریں تو بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت موسیٰ کے بعد سے حضرت عیسیٰ کے آنے تک درمیان میں اگر آپ دیکھیں گے کئی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے جو انبیاء اخلاقی خرابی، معاملات کی خرابیوں کی اصلاح کا کام کر رہے تھے۔ قوم لوط بد اخلاقی کا شکار ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بہت زیادہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والی قوم۔ قوم عاد کا بھی یہی قریب حال ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم شرک اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ طبقاتی امتیاز، اونچ نیچ کو اہمیت دینے والی قوم ہے۔ اور ایسے ہی آپ اگر دیکھیں گے پتہ چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست ہے۔ الگ الگ انبیاء، الگ الگ حالات، لیکن سارے انبیاء اور سارے حالات میں اللہ نے ہر نبی کو اسی بات کا حکم دیا کہ آپ کو بنیادی کام اسی توحید کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا نا، ان کو ہم نے کیا کی؟ یہی وہی بھیجی، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ بھائیو دیکھو، آج ہمارے لوگ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے ہندو کو بلائیں گے، کرسچن کو بلائیں گے تو توحید کی بات کریں گے، مسلمان تو کلمہ گو ہے، مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے، اسے کیا توحید سمجھائیں گے؟ آپ یہ سمجھو انبیاء جو بھیجے گئے مشرک قوموں میں بھی بھیجے گئے، مسلمان قوموں اس دور کے مسلمان قوموں کے اندر بھی بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ہر نبی کو اسی بات کا حکم دیا کہ آپ دعوت دیجئے تو کس بات کی طرف؟ اللہ کی توحید کی طرف بلائیے۔
سورہ انبیاء کی یہ آیت آپ کو یاد رکھنی چاہیے. حالات الگ ہو سکتے ہیں, قومیں جدا ہو سکتی ہیں, گمراہیاں الگ الگ قسم کی ہو سکتی ہیں, بت پرستی بھی ہو سکتی ہے, اخلاقی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں, معاملات کا بگاڑ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہر قسم کے بگاڑ کے علاج کی شروعات ہوتی ہے اسی توحید کی درستگی سے ہوتی ہے, اور اسی توحید کی درستگی سے ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید کی واضح تعلیم ہے جو بتاتی ہے کہ ہمیں توحید پر سب سے زیادہ محنت کیوں کرنی چاہیے. حاضرین گرامی قدر, قرآن مجید کی یہ جو آیت سورہ انبیاء کے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, یہ بڑی واضح آیت ہے. آپ اگر اس آیت کے ساتھ سورہ شعراء 19ویں پارے کی آیت ہے, آپ اگر دیکھیں گے اللہ نے الگ الگ انبیاء کے واقعات نقل کیے ہیں. ہر نبی کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا, ڈسکشن جو ہوا, بات چیت جو ہوئی, اللہ نے اس کا ذکر کیا. آپ دیکھیں ہر نبی اپنی نصیحت کا آغاز کرتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون, فاتقوا اللہ واطیعون, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو, اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. وجہ کیا ہے بھائیو؟ بگاڑ چاہے جو بھی ہو, آغاز اصلاح کا اگر اللہ کی توحید سے ہوتا ہے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہر بگاڑ کے سدھرنے کا امکان ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کی توحید کو ایسے ہی ڈھیلا ڈھالا رکھ دیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پیچھے چھوڑ دیا جائے, تو کئی بار آپ محنت کر کے بھی لوگوں کو بدل نہیں پائیں گے. جوا کھیلنے والے سے جوا نہیں چھڑا پائیں گے, شراب پینے والے سے آپ شراب نہیں چھڑا پائیں گے. آپ کو معلوم ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل جو آیتیں اتاری گئیں وہ آیتیں وہی آیتیں تھیں جس میں جنت اور جہنم کا, قیامت کا تذکرہ تھا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا. یعنی مکے کے ابتدائی دور میں توحید, رسالت اور آخرت والی آیتیں سب سے پہلے اتاری گئیں. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی باتیں اتاری, شراب کی حرمت اللہ نے بعد میں اتاری. اور کہتی ہیں حضرت عائشہ خود, اگر ایسا نہ کر کے پہلے ہی مشرکین سے کہا گیا ہوتا تم شراب چھوڑ دو, تو وہ کہتے ہیں ہم شراب نہیں چھوڑیں گے. شراب چھوڑنے کے لیے ان کے اندر وہ توحید بٹھائی گئی پہلے. شراب چھوڑنے کے ساتھ قتل و خون کے سے منع کیا گیا. ماں عائشہ کہتی ہیں ان سے کہا جاتا کہ قتل مت کرو, تو کہتے نہیں ہم باز نہیں آ سکتے, یہ قتل و خون تو ہماری شان ہے, ہماری طاقت کا مظاہرہ. لیکن وہ توحید اور آخرت کی بات جب سینوں میں اتار دی گئی اور پھر کہا گیا کہ تم قتل سے باز آؤ, وہ باز آ گئے. بھائیو اس مسئلے کو سمجھو کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر قسم کے معاشرے میں بنیادی کام توحید پر کیا. اصل کام توحید پر ہونا چاہیے. آپ چاہے جو انقلاب لانا چاہے, تعلیمی انقلاب, تہذیبی انقلاب, اخلاقی انقلاب, معاشی انقلاب, آپ کسی بھی قسم کا انقلاب لانا چاہتے ہو, بنیادی کام سب سے پہلے ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے درست کرواؤ. اللہ کی توحید پر محنت کرو کہ یہی انبیاء کی سنت ہے. اور ماں عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دی. نبی علیہ السلام نے انہی خطوط پر کام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح فرمائی. بھائیو چوتھا نقطہ جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ انبیاء کے بعد خود آخری نبی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھو. 23 سالہ نبوت والی زندگی, نبوی زندگی, جن میں سے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے تقریباً, اور تقریباً 10 سال اللہ کے نبی نے مدینہ میں گزارے. آپ اہل علم سے پوچھ کر دیکھیں, پڑھے لکھے ہیں تو آپ پڑھ کر دیکھیں, مکے میں جب تک اللہ کے نبی رہے نا, قرآن کی جتنی بھی سورتیں اتری, ان سورتوں کا بنیادی محور اور مرکز 3 باتیں تھیں: توحید, رسالت اور آخرت. اس کے بعد مدینے کے 10 سال میں جو آیتیں اتری, ان میں احکام بھی اتارے گئے, حلال و حرام, فرائض, واجبات, یہ سب اتارے گئے, لیکن ان کے ساتھ بھی توحید کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری رکھا. اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوی زندگی کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ یہ توحید پر کام کرنا تھا. اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ توجہ کس پر دی؟ اسی پر دی. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہاں جماعت کام کرتی ہے, جماعتیں نکلتی ہیں, آپ جانتے ہیں
جماعتیں عام طور پر یہ بات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی بھر کی محنت کیا تھی؟ اللہ کے نبی لوگوں کے لیے فکر مند ہو کر دوڑتے تھے. صرف فکر مند ہو کر دوڑتے نہیں تھے، لوگوں کی توحید کے لیے فکر مند ہو کر دوڑتے تھے. بڑا فرق ہے دو جملوں میں اللہ کے بندو. آج یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی امت کی فکر میں دوڑتے تھے، صحابہ کو دوڑاتے تھے. اللہ کے نبی نکلتے تھے، ہاں نکلتے تھے. اللہ کے نبی کہاں؟ مسجد میں نکلتے تھے، بازار میں نکلتے تھے، ضرورت پڑنے پہ سفر میں نکلتے تھے، میدان جہاد میں اللہ کے نبی نکلتے تھے. لیکن جہاں بھی نکلتے تھے لوگوں کی توحید کی فکر میں نکلتے تھے. آج مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی محنتوں کو محنت کے نام پہ لیا جا رہا ہے، لیکن محنت کس مسئلے پر ہوئی تھی یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں کیا جا رہا ہے. 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کے نبی نے کس پہ محنت کی؟ اللہ کے نبی نے نماز سکھائی، اللہ کے نبی نے حلال و حرام سمجھایا، شراب چھڑائی، زنا چھڑایا، قتل و غارت گری سے روکا، ڈاکہ زنی سے روکا، بہتان تراشی سے روکا، اخلاقی خرابیوں سے روکا. اللہ کے نبی نے زکوٰۃ سکھائی، اللہ کے نبی نے حج سکھایا، روزہ سکھایا، اللہ کے نبی نے نفل عبادتیں سب سکھایا. لیکن ان سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے توحید کا سبق پڑھایا. محنتیں خوب کرو لیکن وہ بنیادی مسئلہ ہی غائب ہو جائے تو یہ محنت ہو کر بھی صحیح بنیاد پہ محنت نہیں ہو رہی اللہ کے بندو. اسی لیے یاد رکھو یہ چوتھی اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی 23 سالہ نبوی زندگی میں زیادہ تر حصہ اگر آپ نے کسی مسئلے پر توجہ دی ہے تو وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ یہی توحید کا مسئلہ. اللہ کے نبی نے پڑھایا صحابہ کو، اور کس حد تک پڑھایا معلوم ہے آپ کو؟ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت. کسی مسئلے پر بات آئی تو کہہ دیا اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. یہ جملہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، جیسے آپ کی مرضی. اللہ کے نبی نے توحید پر کتنی محنت کی اندازہ لگاؤ. زبان سے بے اختیار نکلنے والے الفاظ پر بھی قابو رکھنے کو کہا اللہ کے نبی نے کہا. اللہ کے نبی نے صحابی کا یہ جملہ سن کر کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک اور اللہ کا برابر قرار دے دیا؟ صحابی گھبرا گئے. اللہ کے نبی نے کہا بل ما شاء اللہ وحدہ. یہ دوسری روایت میں قل ما شاء اللہ وحدہ. یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے، نہیں، بلکہ کہو جو اللہ چاہے، صرف اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوگا. اللہ کے نبی نے الفاظ، صحابی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ اللہ کے نبی کی مرضی اللہ کی مرضی کے برابر ہے. نعوذ باللہ، صحابی کا وہ مطلب نہیں تھا. لیکن اس مطلب کے بغیر بھی الفاظ بھی اگر ایسے آئیں جن کے ظاہر میں بھی شرک کا شائبہ آتا ہو، اللہ کے نبی نے اس کو بھی ختم کرنے کی بات کی. نبی نے توحید پر اس درجے تک جا کر محنت کی. آج تو ہمارے پاس یہ ہے، عوام تو عوام، بسا اوقات اہل علم کی زبانی ایسے جملے دھڑلے سے بولے جاتے ہیں، پھر بھی توحید کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اہم کام نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سب کلمہ پڑھنے والے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس پہ تو محنت ہو چکی. اللہ کے بندو توحید پہ محنت کرو. دیکھو اللہ کے نبی نے توحید کیسے پڑھائی. 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کیسے اس توحید پر مضبوط کرنے کی کوشش کی. 5ویں بنیاد، اور اس بنیاد کو اگر آپ سمجھے نا تو باذن اللہ زندگی بھر آپ توحید کے سبق کو یاد رکھیں گے. بھائیوں دیکھو، اس دنیا میں انسان جو بھی حرکت کرتا ہے نا، جو بھی عمل کرتا ہے، دیکھنا، سننا، بولنا، ہاتھوں سے کچھ کرنا، پیروں سے چل کے جانا، اعضاء و جوارح سے جو بھی کام کرتا ہے، بنیادی طور پر اندر سے ایک جو ہے کوئی طاقت ہے جو اسے ڈھکیلتی ہے کام کرنے کی طرف. وہ چیز کیا ہے؟ یا تو کسی چیز کی محبت ہے، کسی چیز کی محبت ہے، چاہت ہے، کسی چیز کی چاہت میں انسان حرکت میں آتا ہے، یا پھر کسی چیز کا خوف ہے جس سے بچنے کے لیے آدمی اندر سے حرکت میں آتا ہے، یا پھر یہ تو آدمی کو کسی چیز کا لالچ ہے، کوئی امید ہے، کچھ اسے حاصل ہونے کی امید ہے. بنیادی طور پر آپ یہ بات یاد رکھیں، انسان حرکت میں آتا کس لیے ہے؟ کوئی بھی نیکی کرے، برائی کرے، اچھا کام کرے، غلط کام کرے، ثواب کا کام کرے، عذاب کا کام کرے، انسان حرکت میں آتا ہے دنیا میں اسی محبت یا اسی خوف یا اسی امید اور لالچ کے جذبے سے آتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھو، بندے کو اگر دنیا سے محبت ہوگی تو دنیا کی محبت اندر سے حرکت دے گی، وہ دنیا ہی کمائے گا. بندے کو دنیا کے چھوٹ جانے کا ڈر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر میں نہیں، وہ دنیا چھوٹ جانے کے ڈر میں ہی محنت کرے گا.
اور بندے کو کسی سے کچھ لالچ ہوگا, کوئی امید ہوگی, اسی لالچ کے حصول کے چکر میں وہ محنت کرے گا. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے توحید نام ہے اس بات کا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرے, اور سب سے زیادہ امیدیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ رکھے. توحید بھی, رسالت بھی, آخرت بھی, یہ ساری باتیں گھوم پھر کر انہی تین بنیادی نکات پہ آ کے رک جاتی ہیں کہ محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں. آپ کو معلوم ہے جسے توحید کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے, اور ایسی محبت کرے کہ دنیا کی کوئی محبت اس کے قریب بھی بھٹکنے نہ پائے, اور اللہ کی محبت کی خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, اور ایسی محبت کرے کہ اپنی جان مال, اپنی عزت و آبرو, بلکہ اپنے آل اولاد سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرے, ایسا ڈر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد ساری دنیا سے نڈر ہو جائے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے امیدیں وابستہ رکھے, اور ایسے اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کر لے کہ پھر ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے. اللہ کی محبت ایسی کہ اس محبت کے سامنے کوئی محبت رکنے نہ پائے, اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسا کہ ایک اللہ سے ڈر جانے کے بعد دنیا میں کوئی ہمیں ڈرا نہ سکے. اور امیدیں اللہ تعالیٰ سے ایسی کہ اللہ سے امیدیں جوڑ لینے کے بعد پھر ساری دنیا سے ہم بے نیاز ہو جائیں کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں, کوئی دے گا تو وہی دے گا. یہ ہے توحید کا کمال. بھائیو, آج آپ یہ بات یاد رکھیں, میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسان کو اندر سے حرکت میں لانے والی چیز یا تو کسی چیز کی محبت ہے, یا تو کسی چیز کا خوف ہے, یا کسی چیز کا لالچ ہے. توحید پر اگر محنت کی گئی, سب سے زیادہ توحید مضبوط کی گئی, عقیدہ سب سے زیادہ سنوارا گیا, بندوں کی توحید کو سب سے زیادہ سمجھایا گیا, توحید کو سب سے زیادہ پڑھایا گیا, سکھایا گیا, اور ان کو بتایا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے, سب سے زیادہ خوف اللہ سے, سب سے زیادہ امید اللہ تعالیٰ سے. تو کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ یہ محبت, یہ امید, یہ خوف بندے کے دل میں گھر کر جائے تو پھر بندے کے سارے اعضاء اسی محبت, اسی توحید کے تابع ہو جائیں گے. پھر آدمی وہی دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, آدمی وہی سنے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, آدمی وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندو, اصل کام ہے انسان کو اندر سے بدلنا, اصل کام ہے آدمی کے دل کو بدلنا, اصل چیز ہے آدمی کے سوچنے کے انداز کو بدلنا. اور یہ بدلتا ہے جب اندر سے محبت, خوف اور رجا کے اس جذبے کو مضبوطی ملتی. اللہ کی محبت اور اللہ کی رجا یعنی امید اور اللہ تعالیٰ کا خوف جب کسی کے اندر گھر کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جھٹکے میں آدمی تبدیل ہو جاتا ہے, منٹوں میں آدمی بدل جاتا ہے, اور ایسے بدل جاتا ہے کہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے معلوم آپ کو؟ فرعون کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا. حضرت موسیٰ توحید کی دعوت لے کر فرعون کے پاس پہنچے. فرعون کو حضرت موسیٰ کو ہرانا ہے تاکہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکے کہ انا ربکم الاعلی. وہ جادوگروں کو بلاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ حضرت موسیٰ کوئی جادو لے کر آئے ہیں, اس کو باطل کر دے گا تو اپنی گویا ربوبیت کو باقی رکھ لے جائے گا, یا اپنے دعوے کو باقی رکھ لے جائے گا. اس نے فرعون نے جادوگروں کو بلایا, بلا کر کہا موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, دنیا دار جو آدمی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مفادات کا دیوانہ ہوتا ہے. جس کے دل میں دنیا ہے, جس آدمی کے سامنے دنیا ہے, اسے جیت ہار سے زیادہ اسے ہوتا ہے میرا فائدہ کیا ہوگا. اب یہ دیکھو آتے ہیں, اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مقابلے سے پہلے سوال کرتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. کہتے ہیں کہ اے فرعون ذرا یہ بتا تو صحیح, ہم اگر جیت جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم اگر موسیٰ کو شکست دے لے جائیں ہمیں کیا ملے گا؟ اور فرعون بھی جانتا ہے کہ ان کی رگ کہاں ہے. اس نے کہا کہ تمہیں میں اپنا درباری بنا لوں گا, میرا مقرب بنا لوں گا, میرا مصاحب بنا لوں گا. آج تم دنیا میں کہیں ہوگے, کل
فرعون کے بادشاہ وقت کے مصاحب کہلاؤ گے، یعنی دنیا کی بڑی سی بڑی کامیابی کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں۔ مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے کرتے جادوگروں کو پتا چل گیا کہ جس سے مقابلہ کر رہے ہیں نہ وہ جادوگر ہے، اور جس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھی جادو نہیں ہے۔ سمجھ گئے، ایمان لے آئے، آمنا بربی، کہا کہ ہم اللہ پر رب العالمین پہ ایمان لا رہے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو آدمی دنیا دار ہوتا ہے نا، جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی، وہ دنیا کا ڈرپوک ترین انسان ہوتا ہے۔ فرعون یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی تک یہ دنیا کے لالچی تھے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پوچھ رہے تھے ہمیں دنیا میں کیا ملے گا، جیت سے بڑا ہمارا مفاد ہے، بتاؤ کیا مفاد ملے گا۔ فرعون سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، اور دنیا دار لوگ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں، تو ڈرا کر ہی ان کو رام کیا جا سکتا ہے۔ فرعون نے کہا باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، موسیٰ کے رب پر ایمان لانے سے پلٹ آؤ، مجھے پھر سے اپنا رب مان لو، یا کم سے کم موسیٰ پر ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ میں کیا کروں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ سولی پہ چڑھا دوں گا تو بھی ایسے ہی نہیں، بڑی تکلیف دہ موت دوں گا، ایسے کہ سولی پہ ٹانگنے کے بعد تمہارے اعضاء، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹوں گا۔ اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پیر کاٹوں گا، اگر دایاں ہاتھ کاٹ رہا ہوں تو بایاں پیر کاٹوں گا۔ دیکھو بڑی دردناک موت تمہیں دوں گا۔ میرے بھائیوں دیکھو، میں نے کہا نا، جب توحید دل میں جاتی ہے تو منٹوں میں کیسا انقلاب آتا ہے، جب توحید دل میں جاتی ہے تو آدمی اندر سے کیسے بدلتا ہے۔ اصل تبدیلی، اصل انقلاب، اصل اصلاح، اصل تغیر جو انسان کے اندر آنا، یہ آنا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، قالوا لا غیر، اعلان کر کے کہا کہ اے فرعون تو جو کرتا ہے کر لے، ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں، ہم تو بس اس فکر میں اب جی رہے ہیں کہ تیرے بہکاوے میں آ کے، موسیٰ کے مقابلے میں آ کے اللہ کی جو نافرمانی کر بیٹھے، اللہ بس اسے معاف کر دے، اس کی ہماری فکر ہے۔ بھائیو، سوال آپ کر رہے تھے نا، میں نے کہا نا کہ سوال ہمارا ہے نا کہ یہ توحید ہی کیوں سب سے پہلے ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اصل انقلاب، اصل تبدیلی توحید سے آتی ہے۔ آپ یقین کرو اللہ تعالیٰ کے بندو، آپ یقین کرو بغیر توحید کے آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ کا حج نہیں ہوتا، آپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ بغیر توحید کے آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ زندگی آپ کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی لیے سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ توجہ اگر کسی مسئلے پر دینی ہے تو وہ اللہ رب ذوالجلال کی توحید ہے۔ بھائیو، میں یہاں اس موقع پہ رک کے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے، یاد رکھو کہ بندے کے دل میں جب محبت یا خوف اور رجا کا یہ پہلو غالب آتا ہے نا، تو اندر سے کیسے بدل جاتا ہے۔ تینوں کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ محبت کی بات دیکھو، اللہ کی محبت ہو تو بندہ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ قربان کرتا ہے، یعنی اللہ ہی کا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ ہے، بیروحہ باغیچہ، بڑا مشہور مدینے کا۔ اس کا پانی اتنا میٹھا کہ اللہ کے نبی بھی کبھی کبھار آ کر بیٹھ کر اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جس سے تمہیں سب سے زیادہ دنیا کی چیزوں میں محبت ہے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کون سا؟ ہمارے گھر میں جو کھانا کوئی کھانے والا نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے، وہ پڑوس کے غریب میں ہم بھیجتے ہیں۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ فقیر مانگنے آئے، معاف کیجئے میں بھی آپ سے بری نہیں ہوں، لیکن ہماری سچائی یہی ہے کہ فقیر جب مانگنے آتا ہے تو جیب میں سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھلا پیسہ کون سا ہے، کتنا چلر کتنا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں دیکھو، اللہ سے اگر توحید پکی ہوگی نا، اللہ نے کہا جو تمہارا سب سے پسندیدہ مال ہے وہ جب تک خرچ نہیں کرو گے نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ سیدھے آئے اللہ کے نبی کے پاس، کسی نے پوچھا نہیں حضرت ابو طلحہ سے، خدا کے کہا اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے کہ جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ جب تک خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی کا کمال نہیں ملے گا۔ میرا سب سے پسندیدہ مال بیروحہ ہے، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ یہ مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ یقین کرو اللہ کے بندو، اللہ کی سچی محبت آئے گی، دنیا کی ساری چیزوں کی محبت پھیکی پڑ جائے گی۔ اور امید کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ تبوک کے موقع پہ کیا کیا تھا؟ سارا گھر اپنا لا کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیا، پورا گھر،
کچھ نہیں چھوڑا گھر میں, کوئی ساز و سامان نہیں, کوئی مال نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. یہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ جس کی امیدیں اللہ تعالیٰ سے بندھ جاتی ہیں, جسے اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ بن جاتا ہے, وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ان چیزوں کے سہارے, بعد میں اصل و اول و آخر تو اللہ تعالیٰ کے سہارے چل رہی ہے. وہ امید اللہ سے توحید کی قائم ہو جائے تو پھر بندہ دنیا کی ان میٹیریلزم جسے کہتے ہیں, یعنی اسباب کی ان دنیا کا دیوانہ اور پاگل نہیں رہ جاتا اللہ کے بندو. اور آپ کو خوف کی مثال دیتا ہوں. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دو الگ الگ واقعات ہیں, دونوں سے زنا جیسا جرم سرزد ہو جاتا ہے. آپ یاد رکھیے اس واقعے میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں نے جب جرم کیا ان کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے, سوائے اس ساتھی کے جن کے ساتھ ان کا یہ جرم ہوا, دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا, کسی کو بھنک تک نہیں ہے. لیکن کیا ماجرا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے آتے ہیں, آ کر اقرار کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں. ماعز بھی آتے ہیں, غامدیہ بھی آتی ہیں, بار بار اصرار کرتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے نا تو پھر آدمی دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ کے خوف کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا, لیکن اگر گناہ ہو بھی جائے تو آدمی اتنا بے چین رہتا ہے کہ کبھی اپنے گناہوں کی طرف سے غافل نہیں ہو سکتا. بھائیو, اسی لیے یاد رکھو توحید پہ سب سے زیادہ محنت کرو. جب توحید مضبوط ہوگی تب ہمارے عمل میں ایسی تبدیلی آئے گی. یہ جو کردار صحابہ کے ہم دیکھتے ہیں نا, یہ اصل میں اس توحید کی دعوت کی برکت ہے, اس توحید کا اثر ہے, اس توحید کا فائدہ, اس توحید کا ثمرہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی صحابہ کی زندگی میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. حاضرین گرامی قدر, بات آج آپ کے سامنے ایک بڑی اہم کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے ہمارے سماج میں دینی جماعتیں بہت ساری دینی جماعتیں, تنظیمیں کام کرتی ہیں. آج کھلی دعوت ساری دینی تنظیموں کے ذمہ داروں کو, اللہ کی خاطر آپ نے اپنی ترجیحات الگ الگ رکھی. کچھ دینی تنظیمیں ہیں, بہت ساری دینی نہیں ہیں, قوم کی تعلیم پر کام کرنے والی رفاہی تنظیمیں, خدمت خلق کے موضوع پہ کام کرنے والے افراد ہیں. وہ سب چاہتے ہیں, سب امت کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. میں آج آپ کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں, 100 سال آپ کی تنظیموں کو ہو گئے, 50 سال آپ کی تنظیموں کو ہو گئے, 60-70 سال کے قریب آپ کی تنظیموں کو ہو گئے, لیکن آپ جو خواب دیکھ رہے تھے, آپ کے ذمہ دار جو خواب دیکھ رہے تھے, وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے. اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ آپ نے معاشی اصلاح, اخلاقی اصلاح, سماجی اصلاح جو بھی کرنی چاہیے, توحید کو کہیں پیچھے رکھ کر کرنے کی کوشش کی. اسی لیے آپ اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنی ترجیحات میں توحید کو لاؤ, سب سے پہلے نمبر پہ توحید کو لا کر دیکھو. جو تبدیلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں دکھائی نا, اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی دیکھیں گے. آپ نے دیکھا ماضی قریب کی تاریخ میں, آپ دیکھ لیں, اس ملک کی نہیں دنیا کی ایک بڑی دعوت, بڑی تبلیغ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت ہے. انہوں نے توحید کو مرکز بنایا, بنیاد بنایا. اللہ تعالیٰ نے کیسی کامیابی دی اس سماج کے اندر. آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے, خامیاں کوتاہیوں سے انکار بھی نہیں. وہ نہ فرشتے ہیں, نہ جو ہے آسمان سے اتری مخلوق ہیں. انسان ہونے کے ناطے ان کے حکمرانوں سے ان کی عوام تک آپ خرابیاں گنا سکتے. لیکن آج یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں, آج آپ اس سماج کے اندر جا کر دیکھ لیں, آج اس سماج کے اندر جا کر دیکھ لیں, ان کا ان پڑھ آدمی بھی توحید کے معاملے میں اتنا پکا نظر آتا ہے کہ آج ہمارے اپنے ملک کے پاس پڑھے لکھے لوگوں کے پاس وہ توحید نہیں ہوگی. مجھے بہت یاد آتا ہے ایک واقعہ. ہم اکثر یونیورسٹی سے مدینہ, مسجد نبوی کی طرف مدینہ میں, اور مسجد نبوی سے یونیورسٹی کی طرف جاتے تھے تو ٹیکسی کیا کرتے تھے, ٹیکسی کو لیتے تھے, اور ٹیکسی چلانے والے جو عام طور پہ وہ بدو قسم کے, ان پڑھ گنوار قسم کے لوگ, جیسے ہمارے ہاں یہاں ان پڑھ قسم کے لوگ جو ہے گاڑیوں کے ڈرائیور بنتے ہیں نا, بہت سا پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو ہوتے ہیں اسی قسم کے وہ لوگ ہیں. ایک ہم سوار ہوئے تو وہ کہنے لگا کہاں سے ہیں, حال چال پوچھ رہا ہے. ہمارا بات چیت ہوئی, ہم نے کہا ہم ہندوستان سے ہیں, تو فوراً بولا صحیح ہندوستان سے ہو؟ ہاں. تو کہنے لگا کیا یہ سچ ہے کہ ہندوستان کے لوگ چوہے کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا ہندوستان کے لوگ چوہے کی پوجا کرتے ہیں؟ تو ہم نے اس کو کہا کہ ہاں, گنیش جی کے سامنے جو
رکھا رہتا ہے, چوہا بھی رہتا ہے, لوگ کرتے ہیں پوجا کرنے والے, ان کی اپنی ہے. وہ آدمی جو ہے کہہ رہا باللہ, ان کا انداز ہوتا ہے عربوں کا, کہا باللہ سچ میں واقعی. اور اس تعجب سے پوچھ رہا الانسان یعبد الفیران, انسان چوہوں کی پوجا کر سکتا ہے؟ واللہ کے بندو یہ توحید کہاں سے؟ یاد رکھنا جب محنتیں صحیح بنیادوں پہ کی جاتی ہیں, عالم تو عالم ہے, عام آدمی بھی اپنے اندر اتنی مضبوط توحید رکھنے والا ہو سکتا ہے. اسی لیے بھائیو یہ مثال ہے ماضی قریب کی. تمام دینی جماعتیں, تحریکیں, آپ جو کرنا ہے کریں, لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے نمبر پہ توحید کی بات کریں. اور جب توحید پہ کام کریں گے بقیہ چیزوں کو بھی آپ کو خود بخود درست کرنا پڑے گا, کتاب و سنت کے منہج کے مطابق لانا پڑے گا. اور اسی سیاق میں میں ایک بات ذکر کروں جمعیت اہل حدیث کے ہمارے اپنے علماء اور عوام سے. بھائیو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ توحید اور اتباع سنت ہماری اس دعوت کا, اس جماعت کا, اس جمعیت کا بنیادی پیغام ہے. ہم اس بنیادی پیغام کے علم بردار تھے اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. لیکن پچھلے چند سالوں کی ایک مشاہدہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ذمہ داروں کو علماء کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. نوجوان کوئی سینٹر قائم کر لیے, ان کو علماء کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. 4-6 نوجوان سوشل میڈیا پہ کوئی مائک وائک لے کر بیٹھ گئے, علماء کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور بہت سارے نوجوان جو دوسری تنظیموں کی دیکھا دیکھی اپنی ترجیحات طے کر رہے ہیں, ان کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. تو نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ آج ہمارے نوجوان تعلیم پہ کام کر رہے ہیں, رفاہ عام, خدمت خلق پہ کام کر رہے ہیں, یا بیٹی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, بیٹی کو پڑھانے کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کرنا غلط ہے, نہیں. لوگ سیاست پہ کام کر رہے ہیں. ملک کے بدلتے حالات میں, ملک میں جس طرح مسلم قوم کے مسائل دن بدن بڑھائے جا رہے ہیں, اس میں مسلم مسائل کے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھو ان میں سے کسی کام کو نہ میں چھوٹا کہتا ہوں, نہ غیر ضروری کہہ رہا ہوں, نہ یہ کر رہا ہوں کہ مت کرو. آپ یاد رکھو اس بات کو. ایک بات یاد رکھنا, یہ سارے کام ہمیں توحید پر محنت کرتے ہوئے کرنا ہے, توحید کے ساتھ اس پر محنت کرنا ہے, توحید کے کام کو پیچھے چھوڑ کر نہیں کرنا ہے. آج اس کا بڑا افسوس ہے کہ دیکھا دیکھی ہمارے نوجوان نقالی کے عادی ہو گئے. فلاں تنظیم خدمت خلق کا کام کر رہے, ہم بھی فلاح انسانیت پہ کام کریں گے, ہم بھی خدمت خلق کا کام کریں گے. توحید کا کام کون کرے گا؟ اللہ کے بندو. اتباع سنت کا پیغام کون سنائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے بندو. آپ سنو, پڑھو. میں نے کہا نا, اصل تبدیلی آپ جو تبدیلی لانا چاہے توحید پر اگر اس کی بنیاد ہوگی تب جا کر یہ کام ہوگا. حاضرین گرامی قدر, میں نے جیسے کہا کہ بات بہت دور تک جائے گی, میں سارے اسباب آپ کے سامنے گناتا رہوں گا, لیکن میں بات کو مختصر کر کے آگے لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے, توحید پر دعوت سب سے پہلے اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے ہمیں کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا. یہ چھٹی وجہ بتا رہا ہوں. میں نے کہا 10 بتاؤں گا, باقی وقت میں تیزی سے ختم کر لوں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. چھٹی وجہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو کہا, یا معاذ انک تاتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اے معاذ, تو یمن کی طرف تمہیں بھیج رہا ہوں, تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو. اہل کتاب جو آسمانی کتاب رکھتے ہیں, تمہیں سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینی چاہیے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی چاہیے, اور اس بات کی گواہی کی طرف بلانا چاہیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے باب میں بنیادی حدیث, اصل کی حیثیت رکھتی ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھایا سکھایا کہ سب سے پہلی دعوت, سب سے بڑی دعوت, سب سے اہم دعوت اور سب سے پہلا پیغام توحید کا پیغام ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. بھائیو, اس لیے بھی توحید پر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. یہ چھٹی وجہ ہے. 7ویں وجہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ کو سب سے زیادہ توحید پر محنت کرنی چاہیے, صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا, مل موجبتان یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی وہ 2 بنیادی باتیں بتائیے جس سے آدمی پر یا تو جنت واجب ہوتی ہے یا جہنم واجب ہوتی ہے. یعنی آدمی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے یا جہنم میں بھیجا جاتا ہے. بیسک بات, مل موجبتان, وہ 2 باتیں بتائیے کہ جن کی وجہ سے آدمی جنتی یا جہنمی ہوتا ہے.
آپ کہیں گے دین سارا کا سارا یا تو جنتی بنائے گا یا جہنمی بنائے گا. صحابی کے پوچھنے کا مطلب یہ کہ نیکی کے کام بہت سارے ہیں اور گناہ کے کام بھی بہت سارے ہیں. آپ وہ بنیادی بات بتائیے جس سے بندہ جنت کا مستحق ہو سکتا ہے, اور وہ بنیادی غلطی گناہ بتائیے جس سے آدمی جہنمی ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک اور سادہ الفاظ میں ایک ہی بات کہی. اللہ کے نبی نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک بہ شیئا دخل النار. جو آدمی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا ہے وہ جنت میں جائے گا. یعنی جنت میں جانے کا اصل دار و مدار اسی توحید پر ہے. اور دوسری بات کہی ومن مات یشرک بہ شیئا, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے مر جائے دخل النار, وہ جہنم میں جائے گا, جہنمی ہوگا. بھائیو, اس حدیث نے سادہ مگر سیدھے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ بتا دیا جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ تو توحید اور شرک پر موقوف ہے. اور جب ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, تو اصل کام کرنا ہے شرک مٹا کر توحید کی طرف لانے, شرک کے خاتمہ اور توحید پر لوگوں کو لانا, شرک سے ہٹا کے توحید کی طرف لانا, اسی پر محنت کرنا چاہیے. یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ توحید پر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. اور بھائیو, اگلی وجہ جس کو آپ 7ویں وجہ کہیے یا 8ویں وجہ, 7 تو ہو گئے, 8ویں وجہ یہ کہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بتائی. شرک آپ جانتے ہیں ابلیس انسان کو شرک اور کفر تک لے جانا چاہتا ہے. کیوں؟ ابلیس کو معلوم ہے کہ اگر شرک کر کے کوئی مر گیا ہمیشہ کا جہنمی. اللہ نے فرمایا نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بغیر توبہ کے اگر کوئی مر جاتا ہے تو شرک کے علاوہ اللہ چاہے تو تمام گناہ معاف کرے گا, لیکن شرک کے سلسلے میں اللہ نے ابھی سے فیصلہ سنا دیا, اللہ معاف نہیں کرے گا. تو ابلیس شرک پر ہی بندوں کو مارنا چاہتا ہے. اور اس شرک کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا, الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا ابا بکر, اے ابو بکر سنو, للشرک اخفی من دبیب النمل. اے ابو بکر یہ بات سمجھو کہ شرک لوگوں کے اندر چونٹی کی جو چال ہے اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے انسانوں کے اندر داخل ہوتا ہے. شرک حالانکہ سب سے بڑی بربادی, لیکن داخل ہوتا کیسے ہے؟ کہا جیسے چونٹی رینگتے ہوئے آ جاتی ہے نا, آپ کو اکثر دکھائی نہیں دیتی چھوٹی ہونے کی وجہ سے, اس کی آواز سنائی نہیں دیتی, اس کی چال کا کوئی آواز ہمارے کان سننے کے قابل نہیں رہ جاتے, اور عام طور پر نہ کوئی بو آتی ہے نہ کوئی کچھ نہیں, جیسے چونٹی رینگتے ہوئے کہیں بھی داخل ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا شرک بھی لوگوں کے اندر ایسے ہی خفیہ طور پہ داخل ہوتا ہے. اب آپ بتاؤ, چور اگر چھپ کے داخل ہو رہا ہے تو احتیاط بھی سب سے زیادہ اس کی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ڈاکو آئے گا تو چیختے چلاتے آئے گا, ہنگامہ کرتے ہوئے آئے گا, دروازہ توڑ کے آئے گا, کھڑکی توڑ کے آئے گا, آپ کو دھکا دے کے آئے گا. آپ کم سے کم کہیں گے کہ جواں مرد ہوں تو مقابلہ کروں گا. لیکن پتا چلے چور ایسے آتا ہے کہ آپ کے بازو سے نکال کے پاکٹ مار نکل بھی جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. سب سے زیادہ چوکنا ایسے چور کی طرف سے رہنا چاہیے. یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ آدمی کو توحید پر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ توحید کے ساتھ شرک کی پہچان رکھے, اور وہ چپکے سے آنے والا جو شرک ہوتا ہے نا, نامعلوم طریقے سے, غیر محسوس طریقے سے جو شرک داخل ہونے والا ہوتا ہے, اس پہ لگام لگا سکے. اس لیے بھی بندے کو شرک پر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے, شرک کے مٹانے اور توحید کے قائم کرنے پر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. اور بھائیو, 9ویں بات جس کا میں تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ توحید پر سب سے زیادہ محنت کرو, شرک پر محنت سب سے زیادہ شرک کے خاتمے کے لیے کرو. وہ اس لیے کہ دیکھو دوسرے گناہ جو ہیں وہ گناہ ہوں گے, اور ان میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جو ہمارے بعض اعمال کو برباد کر دیں گے, لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے, اس شرک کے ساتھ آپ دنیا کی ساری نیکیاں بھی لے کر جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ ایک بات کہی. آپ جانتے ہیں ہم سب کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ, انبیاء کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہیں,
ان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا، اللہ شرک ان سے نہیں کروائے گا، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، تو شرک تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں سوچنا بھی اس بارے میں بہت بڑی گستاخی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے ایسا کوئی جرم سرزد ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات سنو، قرآن میں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پہ، ایک جگہ انبیاء کے بارے میں اور ایک جگہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک بڑی اہم بات کہی۔ اللہ نے انبیاء کے بارے میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر جیسے کہنا بالفرض، صرف فرض کرنے کی بات، بالفرض اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے سارے کام کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اور پیارے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے بھی یہ شرک سرزد ہوا تو آپ کے عمل کو بھی برباد کر دوں گا۔ یاد رکھو، یہ پیغام انبیاء سے زیادہ، انبیاء نہیں اس لیے کہ انبیاء تو معصوم، یہ انبیاء کی امتوں کو بتانا ہے، لیکن بتانا یہ ہے تم کبھی اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش مت ہو جاؤ، بڑا نمازی ہوں، بڑے صدقات و خیرات کرتا ہوں، بڑی دولت اللہ کی راہ میں لوٹاتا ہوں، اور بڑا میں حج کرتا ہوں، بڑے عمرے کرتا ہوں، بڑے میرے روزے ہیں، نفل روزے بڑے رکھتا ہوں، سب جائے گا کارت اگر شرک تمہاری زندگی کے اندر رہا۔ انبیاء کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے میرے عمل کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے بندو؟ اسی لیے یاد رکھو بندوں کی توحید پر محنت کرو، اور یاد رکھو کبھی یہ مت کہنا، ہمارے بھائی بھی بہت سارے جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ پکا ہے، غلط کہتے ہیں آپ۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری توحید مضبوط ہے، وہ آدمی سمجھ لے کہ یہی توحید کا پہلا خلل ہے آپ کے پاس۔ یہ توحید پڑھتے رہنے کی چیز، یہ توحید بار بار دہراتے رہنے کی، سمجھتے رہنے کی چیز ہے، کہیں غفلت میں نہ مارے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو، میں نے کہا نا وہ چپکے سے داخل ہونے والا، کیا پتا کہاں ہماری زندگیوں میں آ گیا، ہمیں پتا بھی نہ چلے۔ پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، سیکھتے رہو، سکھاتے رہو۔ میں نے کہا یہ 9ویں وجہ ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو لوگوں کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے توحید پر سب سے پہلے محنت کیوں نہ کی جائے، اور سب سے زیادہ محنت کیوں نہ کی جائے۔ اور 10ویں اور آخری وجہ جو آج یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، جس پر میں اپنی بات سمیٹ بھی لوں گا، وہ یہ ہے کہ بھائیو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ساری زندگی خود تو توحید پر قائم رہے، اپنے بچوں کی تربیت توحید پر کی، اپنی نسلوں کی تربیت توحید پر کی، لیکن مرتے مرتے وصیت بھی کرتے گئے تو توحید پر قائم رہنے کی وصیت کر کے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی اگر مانگتے اپنی اولاد کے لیے تو یہ مانگتے کہ اللہ میرے بچوں کو توحید پہ قائم رکھنا۔ آپ دیکھو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کی موت کا وقت قریب تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ساری زندگی سبق پڑھایا، ساری زندگی توحید سمجھائی، بچے توحید جانتے ہیں، مانتے ہیں، قائم ہیں، لیکن مرنے سے پہلے یقین کرنا چاہتے ہیں، وہ وصیت کر کے جانا چاہتے ہیں، پوچھتے یہ ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ۔ انبیاء اپنی اولاد کو وصیت کریں کہ توحید پر قائم رہو، اور آپ بتاؤ ہم اور آپ کو اپنی اولاد کے لیے توحید پر قائم رہنے کی وصیت کرنا نہیں، ہمیں اپنے بچوں کی توحید کے لیے محنت کرنا نہیں۔ اور آپ دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی ایک دعا نقل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو دعا کے الفاظ میں یہ بھی کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بچا لے کہ کہیں ہم بت پرست نہ ہو جائیں، کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ابراہیم جن کی توحید کا کمال یہ تھا، جن کی توحید کی پختگی یہ تھی کہ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، تھے تو اکیلے لیکن ایک امت کے برابر تھے۔ اللہ نے کہا ایسے توحید کے امام کا حال یہ ہے، وہ یہ ڈر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا لے کہ کہیں ہم بت پرستی میں نہ چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ سلف صالحین میں سے بعض جن کا نام خود بھی ابراہیم ہے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو کہا وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَكَ يَا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، توحید کے امام ہو کر آپ کو اگر ڈر ہے تو آپ کے بعد مطمئن کون ہو سکتا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بھائیو، انبیاء کی وصیت، انبیاء کی دعائیں یہی تھی
کہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو زبانی وصیت اور اللہ سے بچوں کے حق میں اور اپنے حق میں یہ دعا کرتے تھے کہ توحید پر اللہ قائم رکھے. اسی لیے توحید پر سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جیسے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا، اگر اسی انداز میں بات کی جائے قرآن و سنت میں اور بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں، بہت ساری آیات اور احادیث شواہد کے طور پر ہیں جو بتاتی ہیں کہ توحید پر ہی سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. بھائیو، اسی لیے آج آپ کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں، آپ سب سے پہلے اپنی توحید پر محنت کریں، پڑھیں توحید، بار بار پڑھیں توحید، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں. اور ہمارے علماء ائمہ سے گزارش ہے یہ سوچ کر کہ یہ تو اہل حدیث ہیں، ان کو توحید پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ غلطی کبھی مت کریں. اس امت کے ہر فرد کو مرتے دم توحید پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے. بار بار پڑھاتے رہیں، دہراتے رہیں. ہر تھوڑی مدت کے بعد توحید کے موضوع پہ خطبہ جمعہ دیا کریں، ہر تھوڑے دن کے بعد توحید کے موضوع پہ کوئی درس دیا کریں، ہر چند دن کے بعد ایسی کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے توحید کو بتائیں. اور خاص طور پر سماج میں شرک کی کیا کیا شکلیں آ رہی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے نمایاں کر کے بتائیں کہ یہی تو اصل دین ہے، یہی تو اصل دین ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ. اقم وجہک للدین حنیفا، سب طرف سے رخ موڑ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ یہی تمہارا دین ہے. اللہ کے بندو، اسی کو دین کہتے ہیں. اور دیندار بننا اصل میں یہی ہے کہ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید کا سبق ہر صبح ہر شام پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. توحید ہماری رگ رگ میں اللہ تعالیٰ بسا دے اور مرتے دم پر اللہ تعالیٰ یہی توحید والا کلمہ ہم سب کو نصیب فرمائے. زندگی اللہ کی توحید اور اللہ کی بندگی میں گزرے، موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ وہ ہم سے اور ہماری بندگی سے اور ہماری توحید سے راضی ہو، اور وہ راضی ہو کر ہمیں اس کا انعام جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کی شکل میں، بلکہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچا کے اس کے اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.